اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین۔ پیش خدمت ہے شرح کتاب-ut-Tawheed لفضیلۃ الشیخ عبداللہ ناصر رحمانی حافظہ اللہ۔ عن ابن عمر ومحمد بن كعب وزيد بن أسلم وقتادة دخل حديث بعضهم في بعض أنه قال رجل في غزوة تبوك ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أرغب بطونا ولا أكذب ألسنا ولا أجبن عند اللقاء، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه القراء. فقال له عوف بن مالك كذبت ولكنك منافق، لأخبرن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فذهب عوف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليخبره فوجد القرآن قد سبقه، فجاء ذلك الرجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد ارتحل وركب ناقته، فقال يا رسول إنما كنا نخوض ونتحدث حديث الركب نقطع به عن الطريق. قال ابن عمر كأني أنظر إليه متعلقا بنسعة ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن الحجارة تنكب رجليه وهو يقول إنما كنا نخوض ونلعب، فيقول له رسول الله صلى الله عليه وسلم أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، وما يلتفت إليه وما يزيده عليه۔ شاباش۔ یہ روایت عبداللہ بن عمر، محمد بن کعب، زید بن اسلم اور قتادہ ان سب سے مروی ہے۔ داخلہ حدیث و بعض فی بعض، اور بعض کی حدیث بعض میں داخل ہو گئی۔ اس سے مراد یہ ہے کہ ان چاروں سے ایک واقعہ منقول ہے، مگر کسی نے اس کو مختصر بیان کیا اور کسی نے کم الفاظ سے بیان کیا، تو ان سب کے بیان کو جمع کر کے حدیث کے متن کو ترتیب دیا گیا۔ اور یہ فنن یہ جائز ہے، اگر ایک روایت یا ایک واقعہ کئی ایک سے منقول ہو اور کسی میں الفاظ کم ہوں کسی میں زیادہ ہوں، تو آپ سب کے الفاظ جمع کر لیں اور اس واقعے اور قصے کو ان سب کے الفاظ کی روشنی میں ترتیب دے لیں۔ جیسے قصہ عفق ہے جناب عائشہ صدیقہ پر، جو تہمت کا واقعہ طویل حدیث ہے، اور وہ بھی کئی روایت سے مروی ہے یہ واقعہ، اور محدثین نے ان روایتوں کو متن کو اکٹھا کر کے ایک متن اور ایک سیاق اس کا بنایا ایک ترتیب کے ساتھ۔ اسی طرح یہاں بھی بعض روایت سے یہ واقعہ منقول ہے اور ان سب کے متن کو جمع کر کے ایک متن بنا دیا گیا۔ اس طرح بعض کی حدیث بعض میں داخل ہو گئی۔ انہ قال رجل فی غزوۃ تبوک، غزوہ تبوک کے موقع پر ایک شخص نے کہا ما رأینا مثل قرائنا ہؤلاء، یہ جو ہمارے قراء ہیں ان جیسے لوگ ہم نے نہیں دیکھے۔ اشارہ کس کی طرف ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اور قراء صحابہ کی طرف۔ اللہ کے پیارے پیغمبر قرآن پڑھا کرتے تھے، صحابہ قرآن پڑھا کرتے تھے، تو سب کی طرف اشارہ کر کے کہتا ہے کہ ان قراء جیسا ہم نے کوئی نہیں دیکھا، ان قراء جیسے لوگ ہم نے نہیں دیکھے۔ یہ کیسے لوگ ہیں؟ ارغب بطونا، یہ بڑے پیٹو کھانے والے، کھانے کی بڑی ان کو رغبت ہوتی ہے۔ ولا اکذب السنا، زبانوں کے جھوٹے ہیں۔ ولا اجبن عند اللقاء، اور جنگ میں سب سے بزدل ہیں۔ ہم نے ان جیسے لوگ نہیں دیکھے۔ اشارہ کس کی طرف؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اور صحابہ اکرام جو قراء صحابہ ان کی طرف۔ انہوں نے استہزاء کیا، مذاق اڑایا
فقال له عوف بن مالک، تو عوف بن مالک نے یہ بات سن لی اور کہا کذبت، تم جھوٹ بول رہے ہو، ولکنک منافق، تم مجھے منافق لگتے ہو، ورنہ مومن تو اللہ کے پیغمبر کی تعظیم کرتا ہے، احترام کرتا ہے، تمہارا یہ جملہ تمہارے منافق ہونے کا مظہر ہے۔ لأخبرن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نبی علیہ السلام کو خبر دوں گا کہ تم نے باتیں کی ہیں، اللہ کے پیارے نبی کو بتاؤں گا۔ فذهب عوف الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ليخبره، تو عوف بن مالک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تاکہ نبی علیہ السلام کو خبر دیں کہ اس شخص نے یہ باتیں کی ہیں۔ فوجد القرآن قد سبقه، عوف فرماتے ہیں کہ مجھے میرے پہنچنے سے پہلے ہی قرآن سبقت لے جا چکا تھا، یعنی اللہ کی وحی آ چکی تھی، اللہ تعالیٰ نے اپنی وحی کے ذریعے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس شخص کی باتوں سے آگاہ کر دیا کہ فلاں شخص نے یہ بات کی۔ یہ عوف بن مالک کا جانا کہ نبی علیہ السلام کو بتاؤں گا، یہ چغلی نہیں ہے، نہیں یہ نمیمہ نہیں، یہ خیر خواہی ہے، تاکہ سب کو علم ہو جائے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کس توقیر کے مستحق ہیں۔ اس قسم کی باتیں یہ نفاق کے زمرے میں آ سکتی ہیں۔ تو جہاں مصلحت عامہ ہو اور جہاں اس طرح کی حکمت پنہاں ہو، وہاں حاکم وقت تک یا کسی بڑے تک بات کو پہنچانا یہ چغلی نہیں ہوتا، بلکہ یہ شرعی مصلحت کے تحت جائز بلکہ واجب ہوتا ہے تاکہ اصلاح ہو جائے۔ چنانچہ عوف بن مالک پہنچے تو وہی پہلے پہنچ چکی تھی۔ فجاء ذلك الرجل الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ شخص بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گیا۔ جب عوف نے بتایا کہ میں نبی علیہ السلام کو بتاؤں گا، اس میں ایک خوف پیدا ہو گیا، وہ بھی پیغمبر علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو گیا۔ وقد ارتحل وراکب ناقتہ، نبی علیہ السلام اپنی سواری پر رحل ڈال چکے تھے اور سواری پر سوار ہو چکے تھے۔ فقال یا رسول اللہ، تو اس شخص نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انما كنا نخوض ونتحدث حدیث الرکب، ہم اصل میں باتیں کر رہے تھے جو قافلے کے لوگ باتیں کرتے ہیں، جو قافلے کے لوگ باتیں کرتے ہیں، سفر جاری ہے، سفر لمبا ہے تو دل لگی کرتے ہیں، مذاق کرتے ہیں۔ نخطو بھی ان الطریق، تو ہم اس کے ذریعے راستہ یعنی طے کرتے ہیں تاکہ سفر جلدی کٹ جائے۔ اگر خاموشی سے سفر کریں تو ٹائم گزرتا نہیں محسوس ہوتا، تو باتوں میں جو ہے وہ دھیان دوسری طرف متوجہ ہو جاتا ہے اور سفر جلدی کٹ جاتا ہے۔ تو ہم کوئی حقیقت مذاق نہیں کر رہے تھے، بلکہ جس طرح مسافر یعنی خوش گپیاں کرتے ہیں اور مذاق کرتے ہیں اور باتیں اس طرح کی کرتے ہیں، ہمارا وہ انداز تھا، نہ کہ کوئی دل سے ہم کوئی مذاق اڑا رہے تھے۔ قال ابن عمر فرماتے ہیں کہ انی انظر الیہ، اس شخص کا کھڑا ہونا مجھے اب بھی نظر آ رہا ہے۔ نبی علیہ السلام سواری پر سوار ہے اور بڑی لجاجت کے ساتھ وہ آپ سے باتیں کر رہے، متعلقا بنسعۃ ناقۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی علیہ السلام کی سواری کا جو کچاوا تھا، جو اس کی رسی تھی جس سے باندھا جاتا ہے، اس کو پکڑے ہوئے۔ وَإِنَّ الْحِجَارَ تَنْكِبُ رِجْلَيْهِ، اور پتھروں نے اس کے پاؤں کو زخمی کر دیا تھا، یعنی اس طرح اجلت سے بھاگا ہوا آیا کہ پتھروں سے ٹھوکریں کھاتا ہوا، پتھر چبھ رہے ہیں، اس کو زخمی کر رہے ہیں، اس کو پرواہ نہیں، لیکن دوڑتا ہوا آ رہا ہے اپنی ایک برات نبی علیہ السلام کے سامنے پیش کرنے کے لیے کہ میں حقیقت مذاق نہیں کر رہا تھا، بلکہ جس طرح مسافروں کی ایک گپیں ہوتی ہیں، اس طرح کے مذاق ہوتے ہیں، ہم وہ مذاق کر رہے تھے۔ انما كنا نخوض ونلعب، ہم صرف ایک کھیل تماشا کر رہے تھے اور کوئی نیت نہیں، کوئی مقصد نہیں تھا۔ فیقول له رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو نبی علیہ السلام اس کو یہ بات فرما رہے تھے، اب اللہ و آیاتہ و رسولہ کنتم تستہزئون، جو اللہ کی وحی اتری تھی اسی وقت وہ آپ نے پڑھ کے سنائی کہ کیا تمہیں مذاق کے لیے اور کھیل تماشے کے لیے اللہ تعالی اس کی آیتیں اور اس کا رسول ملا ہے؟ اللہ کے ساتھ مذاق کرتے ہو، اس کے رسول کے ساتھ اور قرآن کی آیات کے ساتھ مذاق کرتے ہو۔ فرمایا کہ اب جو بھی تم عذر لا تعتذروا، اب عذر پیش کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کچھ بھی کہو۔ قد کفرتم بعد ایمانکم، تم ایمان لانے کے بعد کافر ہو چکے۔ یعنی یہ مذاق جو اللہ تعالیٰ کا مذاق، اللہ کے رسول کا مذاق اور قرآن کا مذاق،
اتنا یہ وعید شرعی کا حامل ہے، خطرناک وعید کا، چاہے دل سے وہ نہ بھی کرے، ایک محض مذاقاً ایک بات کہے، اسی سے وہ کفر کا مرتکب ہو جاتا ہے، اتنی شدید اس کی وعید ہے۔ تو اللہ کے جناب کا اجلال اور اس کی تعظیم اور اس کی ہیبت، اس کے تقاضے پورے کرنا ضروری ہے۔ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ۔